رمضان المبارک کے روزوں اور عبادتوں کے انعام کا دن سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، مسلم امہ کے اتحاد، استحکام اور ترقی خوشحالی کے لیے دعائیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ شاہ سلمان کا عالمی امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ ترکیہ، لبنان، یمن، فلسطین اور عراق میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ سمیت یورپ میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد آج عید منا رہی ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی ایلبنیزی سڈنی کی مسجد گئے، جہاں انہوں نے مسلمانوں کے تہوار میں شریک ہو کر مبارکباد دی۔ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا میں کل عید ہوگی۔ پاکستان میں بھی عید الفطر کل منائی جائے گی۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کمیٹی اجلاس کے بعد اعلان۔ جمعرات کو ملک کے کسی بھی حصے سے عید کا چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ عید کی تیاریوں کے لیے ایک روز اور مل گیا۔ بازاروں اور شاپنگ مالز میں خریداروں کا رش، کہیں چوڑیوں، کہیں جویلری تو کہیں جوتوں کی خریداری۔ سیلونز اور بیوٹی پارلرز میں بھی رش۔ عید پر پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی کا سلسلہ جاری۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لاری اڈوں پر رش۔ کسی کو ٹکٹ مل گیا تو کسی کا طویل انتظار۔ شہریوں کی زیادہ کرائے وصول کیے جانے کی شکایات۔ حکومت کا عید پر مقررہ سے زیادہ کرایہ وصولی پر کریک ڈاؤن کا حکم۔ عید پر زائد کرائے وصول کرنے پر سخت قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر اردوان سے ٹیلی فون پر رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کے لیے امن، اتحاد اور خوشحالی کی دعا کی۔ وزیر اعظم کے خطے میں کشیدگی، بالخصوص ترکیہ اور پر میزائل حملوں کی مذمت۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور افغانستان میں عارضی جنگ بندی کے لیے ترکیہ کے کردار کا اعتراف کیا۔ وزیر اعظم کا اردن کے بادشاہ عبداللہ دوئم کو بھی ٹیلی فون، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، اردن پر حملوں کی شدید مذمت۔ طالبان حکومت کے ترجمان کے الزامات بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی۔ پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے افغانستان کے الزامات مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق مغربی سرحد پر پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ یہ پروپیگنڈا طالبان رجیم کے اندرونی عناصر کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے تنبیہ کی، کسی بھی دہشت گردی یا سرحد پار حملے کی صورت میں جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ ٹی ٹی پی کے خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی۔ کم سن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں، قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی صفا کوشش ہے۔ یہ معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ چند ویڈیو سے خوارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا۔ یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر گھڑنے کی کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرے لگوائیں اور گن کلچر سکھائیں، وہ عوام کا خیر خواہ نہیں، معاشرے کا دشمن ہے۔ آج اگر قوم خاموش رہی تو کل انہی بچوں کے ہاتھوں میں قلم نہیں، بارود ہوگا۔ خوارج کا بیانیہ اسلام نہیں، فساد، جبر اور انسانی وقار کی تسلیل ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت۔ امریکہ کا پاکستانی میزائل پروگرام کو ممکنہ خطرہ قرار دینا بے بنیاد ہے۔ پاکستان نے امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کا پاکستانی میزائل پروگرام کے متعلق بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں صرف قومی خود مختاری اور خطے میں امن کے لیے ہیں۔ پاکستانی میزائل پروگرام قابل اعتبار، کم سے کم دفاعی حکمت عملی پر مبنی ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام بین البر اعظمی حد سے کم اور کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں۔ بھارتی میزائل پروگرام کی رینج 12,000 کلومیٹر سے بڑھ چکی، جو خطے اور باہر کے ملکوں کے لیے تشویشناک ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی احترام اور حقائق پر مبنی تعلقات کا خواہاں ہے۔
किसी दूसरे मुल्क के वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। फील्ड मार्शल की अहले तशरीह के उलमा कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गुमराह कुन मालूमात और फिरका वाराना बयानियों के खिलाफ उलमा का किरदार कलीदी है। उलमा इत्तेहाद को मजबूत बनाने और इंतहा पसंदी के खात्मे में कलीदी किरदार अदा करें। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए फ़ौल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को ख़त्म किया जाएगा। ISPR के मुताबिक कौमी सलामती और माशरती हम आहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दे दिया। कहते हैं, हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निपट रहे हैं। ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, वो नई लीडरशिप की तलाश में हैं। आप नए हुर्मुज़ महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरान में ज़मीनी फ़ौज नहीं भेज रहे। नेतन्याहू से कहा है, गैस फील्ड्स पर हमले ना करें जब तक ईरान कतर पर दोबारा हमला नहीं करता। इसराइल ईरान के अहम साउथ पार्स गैस फील्ड पर मजीद हमले नहीं करेगा। अमेरिका मुत्तहिदा अरब इमारात को $7 अरब मालियत के हथियार फरोख्त करेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने UAE को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी भी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों में तकरीबन $5.6 अरब के पेट्रियट मिसाइल और $1.3 अरब के जदीद जंगी हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। अमरीका पहले ही 3 खलीजी मुल्कों को $16.5 अरब के हथियार फरोख्त करने का ऐलान कर चुका है। ट्रंप और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के हमलों और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वजीर जंग का ईरान पर अब तक के शदीद तरीन हमलों का ऐलान। पेट हेग्सेथ ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग के अहदाफ वाज़ेह हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका ने अब तक ईरान में 7000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, दिफाई सनअत और बहरिया को तबाह करना अहदाफ में शामिल है। इस बात को भी यकीनी बनाना है ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना करे। ईरान ने सुरंगों, रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन्स में पैसा बहाया है। अमेरिका इनका बेरहमी से शिकार कर रहा है। अमेरिका जंग जीत रहा है, मीडिया झूठ दिखा रहा है। एटमी हथियार सिर्फ खित्ते के लिए नहीं, अमेरिका के लिए बराह रास्त खतरा है। जनरल डैन केन बोले, ड्रोन हमलों के सद्देबाब के लिए ईरान के मशरिक और जुनूब में हमले कर रहे हैं।